بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا رقم 924 ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی بیماری کا سن کر عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ وہاں ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے اس صورتحال سے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ اس موقع پر ظاہر ہے پیغمبر ہیں، ہر موقع پر نصیحت بھی کرتے ہیں، حدود بھی بتاتے ہیں، تو آپ نے یہ محسوس کر کے کہ رونا دھونا جزا فضا کرنا نوحہ کرنا عربوں میں بہت تھا، وہاں تو سال سال بھر یہ ہوتا رہتا تھا، تو اس کے حدود لوگوں پر واضح رہنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ بس اپنی زبان پر پہرے لگایا کرو، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یا دل میں غم ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ اس پر کوئی مواخذہ ہے، البتہ بیان کرنا جزا فضا کرنا شکوے کرنا یہ مومن کے شان نہیں ہے۔ تو یہ فرق کو ہے آپ نے واضح کیا اس موقع کے اوپر۔ اس جملے کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی صورتحال سے متعلق کر لیا گیا، یعنی جب آپ نے کہا کہ سزا تو اس پر ہوتی ہے تو آپ اصل میں رونے والوں کو یہ کہہ رہے تھے، جزا فضا کرنے والوں کو کہہ رہے تھے، لیکن خیال ہوا کہ یہ وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہاں تم رو گے تو اس سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، یہاں تم اگر دل میں غم محسوس کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر نوحہ کرو گے تو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ اگلا جملہ اسی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یعنی وہی جملہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے یہ بات ہر جگہ بطور حوالہ نقل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے ہر جگہ یہ ایسے نقل ہوئی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا جیسے سیدنا عمر کا واقعہ ہے تو حوالہ دیا گیا کہ حضور نے فرمایا تھا نا، یعنی وہاں کسی اور موقع پر فرمانے کا حوالہ ہے۔ یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہی موقع ہے جس پر یہ بات فرمائی ہے، یعنی اگر آپ تدبر نہ کریں تو پچھلی بات کے ساتھ ملا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ پیچھے یہ بات ہر جگہ بطور حوالہ نقل ہوئی ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پر فرمائی تھی، یعنی اگر آپ سرسری نظر سے دیکھیں تو یہی لگتا ہے، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے۔ یعنی اگر آپ اس متن کی تحلیل کریں، اس کی تنقیح کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اس جملے کو کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، یعنی پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ تو موقع ہے، اس لیے کہ ایک بیمار کو دیکھ کر یا اس وقت کی صورتحال سے متاثر ہو کر حضور کے بھی آنسو نکل آئے ہیں، صحابہ بھی رو پڑے ہیں، تو اگر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نصیحت کا اور اس صورتحال کا فرق واضح کیا کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں پیٹنا چاہیے، بین نہیں کرنے چاہیے، یہ چیز قابل مواخذہ ہے کن کے لیے؟ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع پر آپ یہ کہیں، لیکن یہ کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یہ اگلا جملہ کیا محل رکھتا ہے، کیوں فرمایا؟ یہ دیکھیے میں واضح کرتا ہوں کہ کیوں یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے حضور آئے ہیں، بیمار تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ضرور تھے مگر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ میت پر رونے کا مسئلہ پیدا ہوتا، یعنی وہ تو اس کے بعد بھی کئی برس زندہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انہی نے اپنی عمارت کی تحریک کی تھی، یعنی وہ بہت بعد میں زندہ رہے، بلکہ پھر مدینہ چھوڑ کر بھی چلے گئے، بڑے لوگوں میں سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ضرور تھے مگر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ میت پر رونے کا مسئلہ پیدا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرماتے
چنانچہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں پر بھی یہ بطور حوالہ ہی آیا ہے، یعنی وہ موقع نہیں دریافت ہو گیا، راوی نے ادراج کر دیا ہے، ساتھ ہی جملہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ موقع اس کے خیال میں تھا کہ یہ بات بھی بیان کر دی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب پچھلے جملے کو اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، یعنی حضور نے کہا تھا نا کہ رونے پر سزا نہیں ہوتی، تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ رونے والے کو سزا نہیں ہوتی، لیکن جب انہوں نے اس مفہوم میں لے لیا کہ تمہارے رونے سے میت کو سزا نہیں ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں، اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، تو اس کو بھی اسی کے مطابق یہاں نقل کر دیا، یعنی پچھلے جملے کی رعایت سے گویا ایک بات جو کسی اور موقع کی سنی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ شامل کر دی ہے۔ ہم نے اوپر اس مضمون کی تردید کر دی اور واضح کیا ہے کہ یہ میت کی نہیں بلکہ ان افعال کے مرتکبین کی سزا کا ذکر ہے، یعنی اس میں جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ مرنے والے کی سزا نہیں ہے بلکہ پیچھے رونے والوں کی، کہ ان کو رونے میں یا جزا فضا کرنے میں یا بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس چیز پر اللہ کے ہاں مواخذہ ہو سکتا ہے، جس بے صبری پر، وہ زبان کی بے صبری ہے، وہ رونا یا غم کرنا نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کا اظہار ہے۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اصلاً یہ کیا بات تھی، کس موقع پر کہی گئی اور کیا سے کیا بن گئی، یعنی یہ اب آگے مزید واضح ہوگا۔ تو میں اس سے پیچھے توجہ دلاتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ بات بطور حوالہ نقل ہو رہی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، دین میں جو اصول ہیں جزا و سزا کے ان کے بالکل خلاف ہے، لہذا قبول تو کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں اگر ادنا درجے کا بھی کوئی تردد پیدا نہ ہوتا سند کے معاملے میں یا کسی چیز کے بارے میں، پھر بھی ناقابل قبول تھی ہر حال میں، اس لیے کہ قرآن کے سری نصوص کے خلاف ہے، اس کی کسی درجے میں بھی کوئی تعویل توجیہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بات کیا تھی کیا نہیں تھی، تو پیچھے بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھیے یہاں یہ بطور حوالہ نقل ہو رہی ہے، یہ اب وہ روایت تھی جس میں بظاہر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ موقع ہے جس پر آپ نے فرمائی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہاں پر بھی اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ضرور ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی، یہ پچھلے جملے کو غلط سمجھنے کے بعد ساتھ ملا لی گئی ہے۔ چنانچہ جو بہت بڑے بڑے مسئلے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایک راوی نے ملتی جلتی بات، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پر حافظ لوگ، خیر یعنی ہم لوگ جو پورے قرآن کے حافظ نہیں ہیں ان کو بھی جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھتے وقت یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ سورہ والتین پڑھ رہے تھے تو سورہ عصر کی آخری آیت کے ساتھ اختلاط ہو گیا، یعنی ملتے جلتے الفاظ میں آپ دوسری چیز ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہی چیز روایت میں بھی ہوتی ہے، یعنی ایک راوی ضروری نہیں ہے کہ پوری بات سمجھا ہو، تو بعض اوقات دو باتیں، تین باتیں یا ایک ہی بات الگ الگ موقعوں کی ہوتی ہے اور اس کو آپ الگ الگ کر لیں تو بات بالکل واضح ہوگی، سمجھ میں آئے گی، لیکن راوی اپنے فہم کے لحاظ سے جب اس کو متعین نہیں کر پاتا تو پھر کچھ اس میں اختلاط کر دیتا ہے، یعنی بات ملادی ہے۔ جب بات ملادی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خاص حادثہ نہ ہو لیکن وہ ناقابل فہم ہو گئی۔ اچھا، ناقابل فہم ہو گئی اور کوئی قصہ تھا، کوئی واقعہ تھا، تب بھی ٹھیک، اگر وہ دین کے کسی پہلو کو واضح کر رہی ہے تو پھر تو قیامت آ جائے گی نا۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں رب الفضل کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں بالکل یہی ہوا، دو باتیں تھیں جو حضور نے فرمائیں، دونوں اپنی جگہ بالکل درست باتیں ہیں، صحیح اصول پر ہیں، دونوں میں سے ایک ٹکڑا پہلی سے لے کر غلطی سے دوسری میں ڈال دیا، دوسری میں سے ایک ٹکڑا لے کر غلطی سے پہلی میں ڈال دیا، کیونکہ بات ملتی جلتی تھی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد ایک تیسری چیز وجود میں آ گئی، یعنی دو تو بالکل ٹھیک تھیں، ایک ہی معاملے کی دو روایتیں اپنی جگہ درست تھیں، تیسری وجود میں آ گئی، اب وہ تیسری ناقابل فہم ہے بالکل، یعنی اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے لوگوں کو ایک چیز اگر دوسرے کو دے رہے ہیں
تو برابر سرابر کا پابند کر دیا ہے اور اس میں تفاضل سے روک دیا اور کہا ہے کہ یہ سود ہے۔ یعنی آپ مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر وہ برابر سرابر ہے، ویسی کی ویسی ہے، تو ذہنی توازن خراب ہے میرا کہ میں آپ کو دوں گا اور آپ بقائمی ہوش و حواس لیں گے اسے۔ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس وقت پیش آتی ہے جب یا تو یہ معاملہ ادھار کرنا ہو، یعنی آج ایک چیز میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، کل آپ کے ہاں فلاں فصل ہوگی تو مجھے واپس کر دیجیے گا۔ اس میں برابر سرابر بالکل درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس میں اگر اس سے روکا جائے کہ یہ ادھار ہے، قرض ہے، اس میں آپ کو کوئی اضافہ نہیں لینا چاہیے، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اگر نقد ہم کر رہے ہیں تو پھر ان اشیاء کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ یعنی میرے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ سونے کی ہو، میری ضرورت چاندی کی نہ ہو، چلیے ہم کر لیں گے۔ میرے پاس اچھی کھجوریں ہیں، آپ کے پاس اچھی کھجوریں نہیں ہیں، ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے اور پابند یہ کر دیا ہے اللہ کے دین نے کہ ایک جیسی چیزوں کا تم تبادلہ کر سکتے ہو نقد، تو یہ دنیا میں کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اس کی لوگ جو توجیحات کرتے ہیں پڑھ لیجئے، میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں راویوں کا قصور ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔